اس لیے سلونی کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو زمانے سے پہلے ہو، اور زمانے کے بعد میرا امام زمانے سے بھی پہلے ہے، زمانے کے بھی بعد ہے۔ جو زمانے کو زمانہ بنا دے وہی امام زمانہ۔ بس چھوٹی سی گل، 2-3 جملے میرے بعد 2-3-4 پڑھنے والے، اور 6:15 بجے آپ کو یہاں افطاری کا نظام بھی ہونا ہے۔ بس اتنی بات۔ علامہ ہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام زمانہ کے بارے میں ایک جملہ۔ علامہ ہلی وہ شخص ہے ہلے میں کھڑے ہو کر جناب علی کو سلام کرتا ہے، گنبد علی سے سلام کا جواب ہے۔ کیسا انسان یہ علامہ ہلی، خوش ہو میرا بابا۔ علامہ ہلی، ان کے زمانے میں ایک شخص نے وہی ہلے میں، ہمارے بھائیوں کا ایک عالم تھا، ہمارے مذہب کا نہیں تھا، بھائیوں کا تھا، اس نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی، کتاب بہت بڑی کتاب۔ علامہ ہلی کو جب پتہ لگا کہ میرے محلے کے آدمی نے اتنی بڑی کتاب ہمارے خلاف لکھی ہے، دل میں ارادہ کیا اس کا جواب تب لکھا جائے گا جب کتاب پڑھی جائے گی، پڑھیں گے تو پھر جواب لکھا جائے گا۔ اب علامہ ہلی چل کے اس کے گھر گئے، وہ جانتا تھا، بٹھایا، سرکار کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، وہی کتاب میں لینے آیا۔ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں، یہیں دیکھیں کیا بات ہوئی۔ کتاب آپ نے لکھی ہے وہی میں لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا۔ تب کہا نہ نہیں دوں گا۔ علامہ ہلی نے کہا ابھی تو نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے، قسم میں شرط ہوتی ہے، وہ شرط بتا دے۔ یہ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے۔ اس نے کہا شرط یہ لگائی ہے میں نے کہ میں ایک رات کے لیے دوں گا۔ کہتا ہے 1 رات کے لیے دے دوں۔ شرط آپ نے لگائی ہے، میں آپ کی شرط کے مطابق سوال کر رہا ہوں، کتاب دے دو۔ گیا وہ کتاب لے آئے، علامہ ہلی گھر چلے گئے، مغرب کی نماز کے بعد کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ میرے اللہ پاس سے دیکھ لے بابا، لکھنا شروع کیا، لکھتے لکھتے جب آدھی رات ہوئی، نیند نے غلبہ شروع کیا، کچھ لفظوں میں رد و بدل ہونے لگی۔ کہا اگر لفظ اوپر نیچے ہو گئے تو میں جواب کیسے لکھوں گا؟ ادھر یہ تصور کیا اگر لفظ کوئی چھوٹ گیا یا میں نے کوئی اور لفظ لکھ دی، جواب کیسے لکھوں گا؟ اب خوش ہو جائیں۔ بس اسی بیٹھے بیٹھے ذرا آنکھ لگی، 12ویں نے آ کے کہا تم سو جاؤ ہم لکھ دیں۔ میرے خیال یہ ہے اللہ، ہم لکھ دیں گے۔ جب امام فرمائے خوش ہو میرا بابا، حیدری کتاب حوالے کر کے علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں چین سے اس رات ہی تو سویا ہوں۔ اب جو صبح اٹھے کھولا، کتنی راتوں تک یہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی تھی، دیکھا تو کتاب لکھی ہوئی ہے۔ جب لکھی ہے، اب دیکھیں علامہ ہلی نے جو آگے توجیہ دی ہے نا تھوڑی سی، کہتے ہیں علامہ ہلی کہتے ہیں میں دیکھوں، امام نے فرمایا ہم لکھ دیں گے، اس ہم میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما۔ کہتا ہے اب میں نے دیکھا آخر میں لکھا ہوا ہے تمت بالخیر، اگر کسی اور نے لکھی ہے تاکہ میں اس کو بھی ڈھونڈوں، میرے ہوتے ہوئے دوسرا امام زمانہ کے قریب اتنا کون ہے؟ اب جو ڈھونڈتے ہوئے تمت کے نیچے کونے پہ دیکھا، میرے امام کے دستخط موجود ہے۔ خدا گواہ ہے، گر کے کہتا ہے مولا تو نے تو خود لکھا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یقیناً احسان کیا۔ اے اللہ یقین کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اللہ ہو کے یقیناً کہتا ہے، تیرا کلام ہی قرآن ہے، قرآن ہی یقین ہے۔ جب تیرا کلام اتنا یقینی ہے تو پھر کلام میں قرآن میں یہ یقیناً الگ سے کیوں کہتا ہے؟ یہ کہہ کے اللہ نے کہا اس لیے ہے، جواب آیا اس لیے یقیناً کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ آئے گا بے یقینے زیادہ ہوں گا۔ اللہ جانے وہ کون سا زمانہ ہے؟
بے یقین زیادہ ہوں. اب یقین دلا کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد من اللہ، جلدی تو انہیں پتہ نہیں لگے گا. لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا. اللہ ہے محسن حقیقی. جس اللہ نے احسان کیا، کن پہ احسان کیا؟ المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا. وہ مومنین ہیں، آمنو والے نہیں. آمنو اور ہوتا ہے، مومنین اور ہوتا ہے. آمنو صیغہ فعل ہے، خبر کے لیے ہوتا ہے. مومنین صیغہ صفت ہے. اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے. جب تک وہ رہیں گے گے ہی مومن. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہوں اور ایمان نہ ہو. مومن، جب ان کو مومن کہا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اے اللہ تو نے جو احسان کیا مومنین پر، تو عادل بھی ہے. غور نہیں فرمایا. جب احسان کیا تو اسی قرآن میں تو نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ ہی احسان ہے. اے اللہ تو تو اللہ ہے، تو تو احسان کر سکتا ہے. یہ مومنین تیرے اوپر احسان کریں جو احسان تیرے احسان کے برابر ہو. تب احسان کا بدلہ احسان. جب ان کے بدلے میں انہی مومنین نے احسان کرنا ہے اللہ پر. جو احسان اللہ کے احسان کے برابر ہو. جملہ کہوں، انہی مومنین میں اس احسان کی ابتدا کرنے والے کا نام ابو طالب ہے. میرے خیال سمجھ آ گئی ہے. احسان کرنے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. اور جناب ابو طالب نے احسان کیا کیا؟ جلدی سے احسان کیا کیا؟ رسول خدا کی عمر مبارک ہوئی 25 سال. 25 سال. اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. جب کہا نا تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، مجھے دلیل مل گئی. رسول وہ کمال ہے جن کے دنوں کو بھی اللہ گن رہا ہے. تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کے بعد. 25 سال میں شادی کر لو. نکاح ابو طالب پڑھے. غور نہیں فرما رہے میں کتنی بڑی بات کر. نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. ابو طالب علیہ السلام نکاح پڑھے گا. نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھے گا. یہ اے اللہ رسول خود مالک شریعت ہے، خود مالک دین ہے. مالک کو خود پڑھنے دینا. جناب عمران سے کیوں پڑھوانا چاہتا ہے؟ فرمایا صرف مجھے عمران نہیں چاہیے، مجھے آل عمران کی بھی ضرورت. کہ مجھے آل عمران بھی چاہیے. اسی وجہ سے رسول نے اجازت دی، اے آل عمران میرے ہوتے ہوئے تو نے میرا نکاح پڑھنا ہے، تاکہ قیامت تک نکاح پڑھنے کی سنت ابو طالب کی ہو جائے، رسول کی نہیں. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے. آج جو نکاح کی سنت ہے یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ رہے. معلوم ہو گیا نکاح ہی وہی ہے جو سنت ابو طالب پہ پڑھا. ٹھیک ہے تو لوگ بھیج دو. حیدری آئی سرکار ابو طالب جی. اچھا میں نے کہا نصیحت تو ساری گھر دی مجلس ہے، ہم تو خادم نوکر ہیں.
تو ہمیں تو جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا بڑا احساس ہے۔ جناب ابو طالب نے دیکھیں نکاح میں قصد انشاء ہوتا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، اے اللہ جتنا قصد انشاء رسول کا ہے تو خود کہتا ہے رسول ہی میرا ارادہ ہے، رسول ہی میری مشیت ہے، تو اے رسول تو نے ابو طالب کو نکاح کی وکالت دے کر نکاح خان بنایا، اب جو قصد انشاء ابو طالب کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا، وہ رسول ہی کا ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کیا پڑھا؟ خطبہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کی، خوش نہیں ہوئے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، ابھی الحمد اترا نہیں، خوش نہیں ہو رہے، الحمد ابھی اترا نہیں، جب نہیں اترا تو جناب ابو طالب الحمد پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے والے نے ابتدا کی احسان کی، اس نکاح کے نتیجے میں آئی کون؟ غور نہیں فرما رہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح پڑھا کس نے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ تو نکاح کے نتیجے میں کون آئی؟ اکیلی جناب سیدہ نہیں آئی، میں نئی بات سنا رہا ہوں، اس نکاح کے نتیجے میں دو زہرا آئیں، ایک اصل زہرا ہے، ایک ثانیہ زہرا۔ جناب ابو طالب کے نکاح پڑھنے میں جناب سیدہ آئی جو اصل زہرا ہے، جناب زینب عالیہ ثانیہ زہرا ہے، پھر دو زہرا کیوں بنائے؟ جناب سیدہ آئی ہے اسلام بچانے کے لیے، جناب زینب آئی ہے دین بچانے کے لیے، ٹھیک ہے بس یتلو علیہم آیات ہی، آخری جملہ سے یتلو علیہم آیات ہی، اگر کامنٹ میں تو ہو یتلو علیہم آیات ہی، میرا حبیب یہ گل سن لو بس مکمل، میرا حبیب جو بھی آیت اترے، ابھی قرآن اتر رہا ہے، سارا نہیں اترا، میرا حبیب جو بھی آیت اترے پہلے انہی مومنین پر جا کے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ رسول بعثت ہوئی رسول کی انہی مومنین میں، تو یہ بعثت کے دیکھیں بعثت میں رسول کن میں آیا ہے؟ انہی مومنین میں، انہی مومنین میں، ابھی بعثت ہوئی ہے، وہ بعثت سے پہلے مومن ہیں، رسول کی دیکھیں تبلیغ سے پہلے مومن ہیں، رسول نے ان پہ تبلیغ نہیں کی، وہ رسول کے کہنے پہ مومن نہیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ پہلے سے مومن ہیں، کیوں کہ رسول بھی انہی میں سے ہے، جب رسول انہی میں سے ہے تو پھر رسول کو کہنا پڑا انا مدینۃ العلم والی انبا، میں علم کا مدینہ ہوں، علی دروازہ ہے، دروازہ ہے، علی دروازہ ہے، ٹھیک ہے بات جناب، جب علی دروازہ ہے، اچھا جی لمبی بات نہ کریں، اب جناب ہر آیت رسول نے آ کے ان کے سامنے تلاوت کرنی ہے، ایک لفظ کہہ کے مکمل۔ اب آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے آل محمد تم سے رجس کو دور رکھے، گل میں کر لوا ضروری ہے، گل ضروری ہے یہاں، اللہ کہہ رہا ہے دور رکھے، اے اللہ بتا تو صحیح تیرا دور کتنا ہے، اے اللہ تیرا دور کتنا ہے، کہہ رہا ہے ہر رجس سے دور ہے،
فرمایا دور کتنا ہے؟ کہا میرا قریب دیکھ لو، قریب سے دور معلوم ہو جائے گا۔ جب قرآن پڑھا تو قرآن نے کہا ان الساعۃ لقریب، قیامت قریب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قیامت قریب ہے۔ جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا، ہائے 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 ہائے، جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا قریب ہوگا۔ جب قیامت قریب ہے، قیامت کے قریب ہونے کے بعد پھر دور شروع ہوگا۔ معلوم ہو گیا قیامت تک تو رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا، اور قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں، اور نہیں فرما رہے، قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں۔ پھر بتاؤ نا مجھے رجس کس شے کا نام ہے؟ قیامت تک تو ان کے قریب رجس نے آنا نہیں، قیامت کے بعد ان میں رجس کا تصور نہیں، تو پھر رجس کی تعریف یہ ہے جو جو بھی ان سے دور ہے وہی رجس۔ سمجھ آگی بابا؟ جو جو بھی ان سے دور ہے وہی رجس ہے۔ اب آیا ولایت اتری، اب رسول کے دے جا کے ان کے سامنے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ پڑھا نا انہوں نے تصدیق کر کے کہا ہاں یہی قرآن ہے، ہاں یہی قرآن ہے۔ جب کہا نا یہی قرآن ہے، کس کے لیے؟ کہ یہ تصدیق کریں۔ کون؟ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے، تو پھر جانشین وہی ہوگا جو قرآن سے پہلے تصدیق کرے۔ بس ختم، یہی بات چھوٹی سی بات ختم کر کے میں جملہ کہتا ہوں کہ جناب علی مسجد کوفہ میں بیٹھے، اوپر سے پرندے گزرے، جو ہی پرندے گزرے جناب علی نے فرمایا ابان ابن تغلب ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ خوش نہیں ہو رہے؟ جب کہا نا سلام کیا ہے، جو جناب علی کو میلی آنکھ سے اور نجس دل سے دیکھتے تھے آئے، انہوں نے کہا پرندوں کا کام ہے اڑنا، پرندوں کا کام سلام کرنا نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ پرندوں نے سلام معاذ اللہ کیسے کیا، میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو۔ خوش ہو جاؤ، ہائے ہائے ہائے، پرندوں کو حکم دیا حیدری ان پرندوں کو واپس بلا لو۔ جناب کمبر نے حکم دیا، واپس سارے آ کے جناب علی کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے۔ جناب علی نے فرمایا، میری بات جہاں تک جا رہی ہے، علی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میری اس بزم میں کچھ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے زبان توحید پہ شک کیا۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہے، ہائے 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 ہائے، زبان توحید پہ شک کیا۔ پرندوں بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا؟ پرندوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن۔ پھر مانو مومن ہی وہی ہے جو علی کو ولی مان، علی الولی۔ سیدھی قطار کیوں بنائی؟ حیدری بس سیدھی قطار کیوں بنائی؟ ان کوفہ والوں کو بتانے کے لیے صراط مستقیم ہی علی ابن ابی طالب۔ ایک واقعہ چھوٹا سا اور سی بات تاکہ میں سارا ٹائم نہ لوں، سارے کے لیے برابر۔ اب جناب علی کوفہ میں بیٹھے، ایک آدمی کسی کام کے لیے باہر گیا، باہر بڑے بابل صوبان جہاں سے سانپ آیا تھا، سانپ اسی دروازے سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوڑتا ہوا جناب علی کے آگے گر گئے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کیا ہوا تجھے؟
کہتا مولا میں باہر گیا تھا مجھے سانپ نے ڈرایا ہے. میرے خیال سمجھ نہیں آئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر اجازت دے تو روزے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا مجھے سانپ نے ڈرایا ہے. مجھے دلیل مل گئی جو سانپوں سے ڈرے وہ وارث قرآن نہیں ہو. سرکار نے دیکھا وہی سانپ بل میں گھس رہا تھا. آ جاؤ بل میں گھس رہا تھا. سرکار نے فرمایا سانپ تجھ پر میری اطاعت واجب ہے پلٹ کے آ جاؤ. اور آیا اور آ کے جناب علی کے سامنے اپنا رخسار زمین پہ ملنے لگا. ملنے نہیں لگا علی کو سجدہ تعظیمی کر او بے خبرو سر اٹھایا. مولا کیوں یاد فرمایا؟ فرمایا میرے اس آدمی کو تو نے کیوں ڈرایا ہے؟ صاحب نے کہا مولا یہ آپ کا نہیں ہے. صاحب نے کہا یہ آپ کا نہیں ہے. مسکرا کے میرے مولا نے کہا کیوں نہیں ہے؟ مولا بیٹھتا آپ کے آگے ہے اور آپ کو چوتھا